میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، 9 محرم اور 10 محرم کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور بہت ہی خاص دعا اور شہادت والی رات میں ایک بہت ہی خاص عبادت آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ کسی مشکل یا کسی پریشانی میں آپ چل رہے ہیں، یا آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان پر آپ رہتے ہیں، آپ کی دکانداری پہلے بہت اچھی چل رہی تھی، اب نہیں چل رہی ہے، آپ کا کاروبار جو بھی آپ کر رہے تھے پہلے بہت اچھا تھا لیکن اب بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر خوشحالی نہیں رہی، گھر کے اندر خیر و برکت نہیں رہی، گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی اور رزق کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے، اور یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں، یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس وظیفے کو، اس عمل کو اگر کر لیں گے تو یوں سمجھیے گا کہ جو بھی ان کی جائز مرادیں، حاجتیں اور جو بھی ان کی مرادیں ہوں گی، اللہ پاک اس کو پورا کرے گا، اور جو بھی وہ دعائیں مانگیں گے ان کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ دیکھیے گا، پہلے میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ 9 محرم کا دن اور رات بڑی فضیلت والی ہے، جسے شہادت والی رات کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو آپ رات میں عبادت کریں 9 تاریخ کو، اور عاشورے کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ عمل ضرور کریے گا۔ لیکن اس رات میں دعا کرنا بھی بہت فضیلت کا حامل ہے، اور دعا جو شخص بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے گا، 9 محرم کی رات کا خاص وظیفہ حوالے کے ساتھ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، اب آپ ذرا توجہ سے سن لیں۔ دیکھیے گا، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدی کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الوفا کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور کے اندر اس کو تحریر کیا ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کی راتوں میں عبادت اور دعا کی فضیلت لکھی ہے، اور یہ وظیفہ بیان کیا گیا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص، اب آپ وظیفہ سن لیں کہ آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کون سی دعا اس کے اندر آپ کو پڑھنا ہے، کہ جو شخص 9 محرم کی رات 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ، کتنی؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز کے بعد جب یہ جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا، اس کے بعد پھر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے گا۔ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا۔ پہلے آپ کو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے۔ اب کہیں گے حضرت 2 رکعت نفل نماز حاجت جب ہم پڑھیں گے تو اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس کی نیت ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے نیت کرنا۔ تو دیکھیے، پہلے آپ یہاں پر اسکرین پر دعا دیکھ لیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے، یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ دعا یہ ہے، اسکرین پر دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے، اور درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ لیجئے گا۔ 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ لاسٹ میں۔ کوئی سا بھی عمل، کوئی سا بھی وظیفہ جب بھی آپ کریں تو اس سے پہلے درود شریف آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ درود شریف جو ہے قبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آئیے گا، دعا دیکھیے۔ دعا یہ ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد میں 70 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم یا مغنی
یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید اقض حاجتی واغننی من فضلک. تو یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار. ٹھیک ہے، 70 مرتبہ اس دعا کو آپ پڑھیے گا. لاسٹ میں پھر درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے. جب یہ آپ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جائز، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 بار اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھی ہمارا اسلامی بھائی، اسلامی بہن اس دعا کو پڑھے گا تو سمجھو اسی رات میں اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ 9 تاریخ یعنی شہادت والی رات میں اور 10 تاریخ کو، ان 2 دن اس عمل کو ضرور کریں. اور لکھا ہے اگر کسی وجہ سے یہ عمل ان 2 راتوں میں نہیں کیا گیا تو پھر محرم شریف کی کسی بھی رات میں اس کے بعد یہ عمل آپ کر لیں. اس کا فیض اور اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اب اس کا طریقہ سمجھ لیں آپ. طریقہ لکھا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت ہمیں کس وقت پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، تو وہ آپ ذرا سمجھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور عشاء کی نماز ادا کریں. آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں حاجت. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. اس کے بعد نیت کر کے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ کو پڑھ لینا ہے. پھر اسی طریقے سے پہلی رکعت ہو جائے گی. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی. پھر تو 9 محرم کی رات 2 رکعت نفل نماز برائے حاجت پڑھیں. برائے حاجت پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ 2 رکعت نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو جو دعا ابھی میں نے آپ کو اسکرین پر دکھائی تھی، اس دعا کو 70 بار آپ کو پڑھ لینا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد 70 بار پڑھیے گا. پھر اپنے دل کی حاجت اللہ سے مانگیں. اس وظیفے کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں: دل کی بے چینی اس سے ختم ہوتی ہے، رزق میں برکتیں اور کشادگی ہوتی ہے، قرض اگر آپ کے اوپر ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے، جلدی قرض ادا ہو جاتا ہے، کوئی بڑی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے، کوئی کسی شدت کسی پریشانی میں اگر آپ ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی راتوں میں خصوصاً 9ویں اور 10ویں رات کو عبادت میں مشغول ہونا بہت باعث برکت ہے. ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے، جیسے کہ در منصور اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت کی یہ میں نے بیان کی ہے. اس وظیفے کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ آپ کریں. وظیفے کا کوئی بھی معاوضہ یا پیسے نہ دیں اور نہ لیں. خواتین مخصوص ایام میں نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، مگر دعا اور ذکر ضرور کریں. جیسے مان لیجیے گا کوئی عورت پیریڈ سے ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو وہ تسبیح وغیرہ، ذکر، کلمہ، درود شریف وغیرہ ضرور پڑھیں ان راتوں میں اور دعا مانگیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن دعائیں وغیرہ، تسبیح وغیرہ کر سکتی ہیں. مصلی بچھا کر، جا نماز بچھا کر کے وہ ان راتوں میں عبادت ضرور کریں. نماز نہ پڑھیں، صرف تسبیح، ذکر و اذکار، کلمہ، درود شریف وغیرہ یہ پڑھتی رہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ہماری اسلامی بہنوں کو بھی ان راتوں کی برکتیں حاصل ہوں گی اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو جتنے بھی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں اور امام حسین سے، کربلا والوں سے محبت رکھتے نا، تو نیچے کمنٹ میں ایک بار یا حسین ضرور لکھ کر جائیں.